شاد عظیم آبادی۔ شاد تخلص پورا نام سید علی محمد تھا۔ 8 جنوری 1846 کو عظیم آباد یعنی پٹنہ میں پیدا ہوئی۔ وفات 7 جنوری 1927 کو پائی۔ شاد کے والد کا نام سید اظہار حسین اور والدہ کا نام عارفہ بیگم تھا۔ شاد کے ددھیال اور ننھیال دونوں گھرانے خوشحال تھے۔ عربی و فارسی کی تعلیم گھر پر ہی پائی۔ گھر میں ہمیشہ علم و ادب کی محفلیں ہوا کرتی تھیں۔ بقول شاد کے 9 برس کی عمر سے مشاعروں میں حصہ لینے لگے تھے۔ 15 برس کی عمر سے شعر کہنے لگے۔ سید الفت حسین فریاد کا شمار اس وقت کے اساتذہ میں ہوتا تھا۔ شاد ان کے شاگرد ہوئے اور بعد ازاں حیات فریاد کے نام سے ان کی داستان حیات بھی لکھی۔ سبق کا مقصد: اردو غزل کی تاریخ میں شاد عظیم آبادی ایک اہم مقام رکھتے ہیں۔ ان کی غزل کا رنگ و آہنگ نیا اور منفرد تھا۔ ایک ایسے دور میں انہوں نے غزل گوئی کی طرف توجہ کی جب غزل کے خلاف آوازیں اٹھ رہی تھیں۔ نظم نے فیشن کی صورت اختیار کر لی تھی۔ داغ و امیر کی روایتی غزل مذاق عامہ کو بگاڑنے پر مصر تھی۔ شاد اور اقبال نے غزل کو ایک نئی زندگی بخشی۔ ہمارے طلباء کے لیے شاد عظیم آبادی ایک نیا نام ہے۔ انہیں ان کی غزل کے محاسن کے بارے میں غالباً کم ہی علم ہوگا۔ ان کی تربیت کے لیے درج ذیل عنوانات کے تحت شاد کی غزل کی خصوصیات کا احاطہ کیا گیا ہے۔ پہلا، شاد اور معاصر غزل کے رجحانات۔ دوسرا، شاد کی غزل اور مضامین تازہ۔ شاد اور معاصر غزل کے رجحانات۔ شاد کا دوران حیات 1846 تا 1927 ہے۔ اقبال 1877 کو پیدا ہوئے اور داغ کی تاریخ ولادت یعنی 1831 اور امیر مینائی کی 1828 ہے۔ جلال لکھنوی 1834، ظہیر دہلوی 1835، حسرت موہانی 1881 اور فانی بدایونی 1879، اصغر گونڈوی 1884 میں پیدا ہوئے۔ اس اعتبار سے داغ، امیر مینائی، جلال لکھنوی اور ظہیر دہلوی شاد عظیم آبادی سے عمر میں بڑے تھے اور یہ سب کے سب روایتی غزل کی زلف کے اسیر تھے۔ اس عہد کی عمومی اور مرغوب شاعری کا تصور انہی سے وابستہ ہے۔ داغ کے دوسرے معاصر شعراء نے حسن و عشق کی وارداتوں کے علاوہ زندگی کے دوسرے مظاہر کو کسب کرنے کی بھی کوشش کی اور دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ کے رنگوں کے امتزاج سے اپنی غزل کو جلا بخشی۔ شاد کے عصری ایوان شاعری میں ان کی آوازوں کی گونج صاف سنائی دیتی ہے۔ شاد ان شعراء سے کچھ برسوں بعد پیدا ہوئے اور اقبال کی ولادت 31 برس بعد ہوئی، جبکہ شاعری کے ایوان میں انقلابی تبدیلیاں پیدا ہو رہی تھیں۔ زندگی کے نئے شعور نے فن کے نئے تصورات کی طرف رغبت دلائی۔ اب صرف جامد روایتوں کے اتباع کا نام شاعری نہیں تھا۔ استادانہ صناعی، محاورہ بندی، معاملہ بندی یا حسن پرستی کی جگہ انسانی جذبوں کی صداقت کی طرف میلان بڑھ رہا تھا۔ نظم حقیقت و رومان کا سنگم تھی اور اس میں حقیقت کا پلہ بھاری تھا، جبکہ غزل میں تبدیلی کی رفتار سست تھی۔ جن شعراء کو جدید غزل کے پہلے دستے سے تعبیر کیا جاتا ہے ان میں حسرت موہانی، فانی بدایونی اور اصغر گونڈوی کے نام آتے ہیں۔ رشید احمد صدیقی نے جگر مراد آبادی کو بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی مانا ہے
اور اسی سلسلے میں فراق جیسا نسبتاً نئے ذہن کے شاعر بھی ہیں جو 1890 میں پیدا ہوئے اور مذکورہ تمام شعراء سے عمر میں چھوٹے تھے۔ فراق دراصل حسرت موہانی، فانی بدایونی اور اصغر گونڈوی کے معاصر تھے، اور یہ سب کے سب داغ و امیر کے مقابلے میں غزل کی بہتر فہم رکھتے تھے۔ روایت کو انہوں نے بہتر طور پر سمجھا اور بہتر طریقے سے اس سے استفادہ کیا۔ اقبال بھی انہی شعراء کے معاصر تھے، لیکن علم و فہم کے اعتبار سے ان کا مرتبہ سب سے بلند ہے۔ غزل کو نئی آب و تاب عطا کرنے، اس کا احیاء کرنے یا تجدید کرنے میں ان شعراء کا نام بار بار لیا جاتا ہے، لیکن شاد کے ساتھ اقبال کی غزل کی طرف بھی بہت بعد میں توجہ کی گئی۔ تمام شعراء سے سینئر شاد تھے، اور شاد ہی وہ واحد شاعر ہیں جو حالی اور امداد امام اثر کی تنقیدوں اور نظم کے ہر طرف شور میں غزل سے مضبوط رشتہ قائم کرتے ہیں۔ ان کی تصنیفات کی کثرت یہ ظاہر کرتی ہے کہ وہ کس قدر علم کے جویا تھے، اور ہر صنف کو اپنے حد کمال تک پہنچانے کے لیے ان کی مساعی میں کبھی کمی نہیں آئی۔ شاد کی ذہانت، تخلیقی صلاحیت اور پرگوئی کا تقابل معاصرین میں یعنی اقبال کو چھوڑ کر کسی سے نہیں کیا جا سکتا۔ تصنیفات و تالیفات کی کثرت کے لحاظ سے بھی ان کا درجہ سب سے بلند ہے۔ وہ اس لحاظ سے خصوصی طور پر نمایاں اور اہم ہے۔ غالب، ذوق اور مومن کے بعد وہ پہلے شاعر ہیں جو ان میں سے کسی سے بھی مرعوب نہیں ہوئے اور نہ ان کے اتباع کو کمال کی چیز سمجھا۔ غالب کی غزل نے جو بلند کوش تصور قائم کیا تھا، اس سے بہتر کیا اس کی برابری کا تصور بھی مشکل نظر آ رہا تھا۔ شعراء یا تو نظم کی طرف رجوع ہو رہے تھے، یا داغ، امیر مینائی جیسے شعراء روایتی غزل کے مضامین پر اکتفا کر رہے تھے۔ غزل ایک مقبول عام تصور کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے، جس نے مشاعرے کی ترویج و اشاعت میں زبردست حصہ لیا۔ غالب کی غزل نے غزل کا ایک مثالی معیار مہیا کیا تھا جس تک رسائی ممکن نظر نہیں آ رہی تھی۔ بعض شعراء احساس کمتری کے شکار تھے، اور انہوں نے غزل ہی سے دامن بچانے میں عافیت محسوس کی۔ شاد کو اپنی تخلیقی صلاحیت پر زبردست اعتماد تھا، اس لیے انہوں نے فرار اختیار نہیں کیا، بلکہ غزل کی اندرونی قوت کو بروئے قہر لانے کی سعی کی۔ شاد نے دبستان دہلی اور لکھنؤ میں سے کسی ایک کو اپنے معیار کی بنیاد نہیں بنایا۔ شاد سے پہلے جلال لکھنوی، ظہیر دہلوی، جلیل مانک پوری وغیرہ نے دونوں دبستانوں کے اسالیب کی تال میل سے غزل کو نیا رنگ دینے کی کوشش کی تھی، مگر غزل ان کا جذباتی تجربہ نہیں بن سکی۔ شاد نے اس امتزاج سے غزل میں ایک نئی روح پھونک دی۔ ان کے جذبوں کی آنچ اس میں سرایت پذیر ہے، جس میں غزل کا متغزلانہ وقار بھی موجود ہے اور پاکیزگی جذبات کا رنگ بھی۔ سیدہ جعفر نے اسی حوالے سے انہیں ہلکے پھلکے عاشقانہ جذبات کا شاعر نہیں، بلکہ ان میں عمق اور فکر کا وہ جوہر جو شاعری کی پائیدار شہرت کا ضامن ہوتا ہے، اور وہ بصیرت آفرینی اور دیدہ وری ہے جو اسرار کائنات کا انکشاف چاہتی ہے، موجود ہے۔ در حقیقت شاد نے اردو غزل کی روایت سے دامن نہیں بچایا، اس روایت یا روایتوں سے دامن بچایا جو کمزور تھیں اور جن میں خود پنپنے کی قوت زائل ہو چکی تھی۔ روایتی شعراء نے روایت کے اس پہلو کا ادراک ہی نہیں کیا۔ شاد غزل کے ہر اس رنگ کو آزماتے ہیں
جسے گزشتہ شعراء نے آزمایا تھا، فرسودہ استعاروں، تلمیحوں اور تشبیہوں کو برتنے میں بھی گریز نہیں کرتے، لیکن معنی کا رنگ ان کا اپنا ہوتا ہے، جس کے باعث پرانا مضمون بھی ایک نئے تأثر کا شائبہ دیتا ہے۔ شاد کی غزل اور مضامین تازہ۔ شاد کے بارے میں کئی نقاد اس امر پر متفق ہیں کہ میر درد کے بعد متصوفانہ مضامین کو نہایت مؤثر انداز میں شاد نے پیش کیا ہے۔ کہا جاتا ہے تصوف برائے شعر گفتن خوب است، یعنی شاعری کے لیے تصوف کا مضمون خوب ہوتا ہے۔ اردو غزل کے مضامین کی روایت میں حسن، عشق، رقیب، ناصح، ساق، رند وغیرہ کردار استعاراتی پیرائے میں اپنے معنی دیتے ہیں۔ ان استعاروں کے ساتھ جو مضامین معین ہو گئے ہیں انہیں اچھے اور بڑے شعراء ایک انوکھے پیرائے میں منقلب کر دیتے ہیں۔ مشاہدہ حق کی گفتگو میں شاد بادو ساغر ہی کے پردے میں بات کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، یا مستعمل لفظیات کی جگہ نئی لفظیات کا استعمال کرتے ہیں۔ وہ اسی پیرائے میں اخلاقی نقطے کو پیش کرنے میں قادر ہیں، اسی پیرائے میں فقر و قناعت کی تعلیم دیتے ہیں، اسی پیرائے میں عشق حقیقی اور معرفت سے متعلق مضامین ادا کرتے ہیں، لیکن ہر جگہ جدت طرازی کی نوعیت میں رنگا رنگی نظر آتی ہے۔ مثلاً موج فنا مٹانے دے نام و نشاں وجود کا، دیکھ حباب کی طرح شوق نہ کر نمود کا، یا یہ شعر عشق ہے عالم امکاں کو محیط ایک بیراگ ڈھونڈتا پھرتا ہے گھبرا کے کنارہ کس کا، کی ذات میں ہو جائے گا فنا پھر تو تیرا معاملہ تب جا کے ایک سو ہوگا۔ عشق حقیقی کے مضمون میں انہوں نے اکثر آئینہ کے استعارے کو ترجیح دی ہے۔ مثلاً یہ شعر دل تو انسان کا ہے خود آئے نئے عکس پذیر، آپ کامل ہو وہ جس نے مجھے کامل سمجھا، آئینہ ہے لا و الا حسن عالمگیر کا، ایک ہے دیکھو پلٹ کر دونوں رخ تصویر کا، نہ آئینے کا قصہ اور نہ حال شانہ کہتے ہیں، حقیقت میں جمال یار کا فسانہ کہتے ہیں۔ عارفانہ مضامین کی شاد کے یہاں کثرت ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں فنا، موت، قبر، گور جیسے استعاروں کو خاص معنی مہیا کیے ہیں۔ وہ حقیقت اولیٰ میں ضم ہونے کو تکمیل ذات کا نام دیتے ہیں، اور انسان اپنی ذات میں ادھورا اور لامحدود ہے، اسی لیے ہجر اس کا مقدر ہے۔ میری بےتابیوں پر مسکرا دے ساقی مہوش، میری بےتابیوں پر مسکرا دے ساقی مہوش، متانت سے یہ فرمائے کہ ہاں اتنا نہ مضطر ہو، یہ حسرت ہے کہ اس کو دیکھ لوں اس کی صدا سن لوں، بہیں چشمان نابینا بہیں اسمائے ناشنوا، گردنیں سب کی جھکا دیتا ہے سجدہ کے لیے، اس میں بھی طاق ہے ساقی خم ابرو تیرا، مٹی کا بھی ساقی سے ملے جام تو کر شکر، تو خود طلب ساغر ظرفام کیے جا، نگاہوں میں تو اپنی یار تیرا پاک نقشہ تھا، قسم لے گر کسی کو آنکھ نے تیرے سوا دیکھا۔ جس طرح عارفانہ اور متصوفانہ مضامین کو انہوں نے فکر و احساس کی نئی آمیزش کے ساتھ نیا رنگ دینے کی کوشش کی، اسی طرح حزن و یاس کے ان مضامین میں ان کے جذبات کی سچائی نے انہیں روایتی نہیں بننے دیا۔ وہ سوز و گداز کی کیفیت جو میر کے اسلوب کا خاصہ ہے، اس میں نغمگی اور بے ساختگی کا رنگ زیادہ حاوی ہے، جو ہماری قرأت اور سماعت دونوں کو
بیک وقت متاثر کرتا ہے۔ میر کے یہاں چھوٹی بہروں میں یہ آرٹ بلندی پر نظر آتا ہے۔ شاد کو چھوٹی بہروں سے زیادہ بڑی بہریں پسند ہے۔ شاد کے حسنیہ کلام میں تفکر کا بھی دخل ہے، اسی لیے وہ غالب کی طرح دلیلیں بھی قائم کرتے ہیں۔ پھر سوگواری محض سوگواری نہیں رہتی، اور نہ ہی حزن محض رہتا ہے، وہ ہمارے جذبوں کے ساتھ ہمارے ذہنوں کو بھی متحرک کرتے ہیں۔ غالب کو یہ آرٹ خوب آتا تھا۔ اے درد بتا کچھ تو ہی بتا، اے درد بتا کچھ تو ہی بتا، اب تک یہ معمہ حل نہ ہوا، ہم میں ہے دل بیتاب نہاں یا آپ دل بیتاب، نہیں مدتوں سے وہ ولولہ دلزار سینے میں جل گیا، فقط ایک ڈھیر ہے راکھ کا، نہ وہ سوز ہے نہ گداز ہے، نالوں کی کشاکش سہ نہ سکا، خود تارے نفس بھی ٹوٹ گیا، ایک عمر سے تھی تکلیف جسے، شب کا وہی قیدی چھوٹ گیا، ہائے رے ذوف کہ پہنچے گا سحر تلک لب پر، نالا جو دل سے سر شام روانہ ہوگا۔ شاد کے کلام میں رندی و سرمستی کے اشعار کی بھی کمی نہیں، ان میں حافظ کے کلام کا والہانہ پن اور بے ساختگی بھی ہے، اور عارفانہ سرمستی کی کیفیت بھی۔ شاد نے شائستگی خیال کا دامن کہیں ہاتھ سے نہیں جانے دیا، ایک خاص تہذیبی فضا کو قائم رکھنے کی ہر جگہ کوشش کی ہے۔ انہی کے معاصر ریاض خیر آبادی کی یہاں خمریہ مضامین بھی سرمستی شراب بھی ہے اور روحانی سرشاری کی کیفیت بھی۔ شاد نے حافظ سے دروں بینی کا انداز سیکھا ہے۔ انسان کی اصل زندگی باطن کی زندگی ہے، جہاں ہجر و وصال دونوں ایک دوسرے میں ضم ہو جاتے ہیں، پھر دوئی نام کی چیز حائل نہیں ہوتی۔ حافظ کے ساتھ خود کو نسبت دیتے ہوئے شاد یہ کہتے ہیں، شعروں میں اے شاد یہ باطنیت، تم حافظ وقت ہو تم باللہ، کہتے ہیں شعر کہ یہ بزم پہ کھل جائے گا، شاد آیا نہ کہو حافظ شیراز آیا۔ اب رندی و سرمستی کے شعر ملاحظہ کریں، جن میں حافظ کا والہانہ رنگ حاوی ہے۔ یہ بزم میں ہے یا کوتاہ دستی میں ہے محروم، جو بڑھ کے خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے، غضب نگاہ نے ساقی کی بندوبست کیا، شراب بعد کو دی پہلے سب کو مست کیا، لڑ کھڑا کر جو گرا پاؤں پہ ساقی کے گرا، اپنی مستی کے تصدق کے مجھے ہوش ربا۔ شاد کو یہ احساس تھا کہ غزلیہ شاعری میں عموماً نئے مضامین نکالنا آسان نہیں ہے۔ انیس نے تو ایک رنگ کو 100 رنگ میں باندھنے کی بات کہی تھی۔ شاد کو غالب کی طرح تنگنائے غزل کا شدید احساس تھا، باوجود اس کے وہ نظم نگاری کی طرف مائل نہیں ہوئے۔ نظم نما قطعات اور لوازم شاعری جیسی نظم سے زیادہ انہوں نے مسلسل نظم نما غزلیں نہیں کہیں۔ کلیم الدین احمد نے ان کی غزلوں کی ایک بڑی خوبی یہ بتائی ہے کہ ان میں شروع سے آخر تک تسلسل پایا جاتا ہے، حالانکہ غزل کے لیے تسلسل کوئی لازمی شرط نہیں ہوتی، اور نہ اردو شعریات میں غزل مسلسل کو غیر مسلسل غزل پر ترجیح کو صائب قرار دیا گیا۔ شاد اکثر مسلسل غزلوں کو ترجیح دیتے، تو مضامین میں جو تنوع پایا جاتا ہے اس میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ شاد مضمون آفرینی کے جویا تھے، انہوں نے ایک مضمون کو 100 رنگ میں باندھا اور نئے نئے مضامین بھی خلق کیے۔ وہ کہتے ہیں، قلم اپنا مضامین کہن منسوخ کرتا ہے، دماغ اپنا ہے تازہ محکمہ قانون سازی کا، رہے آزاد ہم تا عمر مضمون آفرینی میں، ہوئی پرواہ ہنر بی کی
نہ خوف نقطہ چی آیا۔ اس کے علاوہ شاد یہ بھی کہتے ہیں، کچھ نہ پوچھو شاد ان ناچیز مضمونوں کا حال، دل میں ہے اپنے تازہ تر کہنے کا ارماں رہ گیا۔ حالانکہ شاد کے کلام میں تازہ تر مضامین کی کمی نہیں ہے، جن کہنا اور مروجہ مضامین کو انہوں نے نئے رنگ میں پیش کرنے کی صحیح کی ہے، ان میں بھی تازگی خیال کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ شاد کے تازہ تر مضامین اور کہنا مضامین کو نیا رنگ دے کر پیش کرنے کے اسلوب کی چند مثالیں درج ہیں۔ ان مثالوں میں فکر انگیزی اور حیات و کائنات کے بارے میں شاد کے تصورات کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ پروفیسر عتیق اللہ نے بھی شاد کے مفکرانہ اسلوب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے، شاد کے پاس موضوعات و تجربات اتنے کثیر تھے کہ وہ کسی ایک صنف پر اکتفا نہیں کر سکتے تھے۔ ان کی تصنیفات اور مختلف اصناف سخن سے ان کی رغبت ان کے گہرے تخلیقی اور تنقیدی شعور کا پتہ دیتی ہے۔ اسی ناقدانہ فہم نے انہیں اپنے عصر کی غزل کے مجموعی محاورے سے دو چند دور رکھا۔ شاد کے مضامین تازہ کارانہ جہتوں اور زبان و بیان میں حقیقت آفرینی کی رمق چمک نیز تفکر آمیز سادگی کے باعث ہمیں بار بار اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ مثلاً یہ شعر، ایک مدت پہ بھی جینے کا نہ انداز آیا، زندگی چھوڑ دے پیچھا میرا میں باز آیا، یا تو جا و بیجا بندشیں ہر قدم پر ہیں، وہ کیسی سرزمین ہوگی جہاں سب کچھ روا ہوگا، اسیر جسم ہوں میعاد قید لا معلوم، یہ کس گناہ کی پاداش ہے خدا معلوم، دل حزین کو رہے شغل خاک ساری کا، اس آئینہ کو ہمیشہ یوں ہی جلا دینا، اس سوچ میں ہوں پڑا ہوا کہ وجود کے ہیں حدود کیا، مجھے دل ملا بھی تو وہ ملا نہ یہیں سے خوش نہ وہیں سے خوش۔ شاد نے بڑی زمینوں اور بڑی ردیفوں میں کئی مترنم غزلیں کہی ہیں۔ ان غزلوں میں فکر کی گہرائی کے ساتھ ساتھ خیال کی رنگینی و رعنائی اور کہیں کہیں عشقیہ جذبوں کا مہذب طریقے سے ادا کرنے کا انداز ملتا ہے۔ شاد نے جوان العمری کے احساسات کو بھی دلاویز ڈھنگ سے پیش کیا ہے، حسن سے چھیڑ چھاڑ بھی کی ہے، حسن کے عشوہ ترازیاں بھی ہیں، اور ہجر و وصال کے تجربے بھی۔ کہیں کہیں گیت آمیز لہجے ان کے تأثر کو دبالا کر دیا ہے۔ شاد اس طرح کے مضامین میں بھی شدت احساس کا پاس رکھتے ہیں، ورنہ روایتی معاملات عشق سے زیادہ ان کی وقت نہیں، جہاں عشق حقیقی کے تجربات کو جذباتی رنگ دینے پر وہ قادر ہیں، عشق مجازی کے تجربوں میں بھی یہ صورت جلوہ گر ہے جس نے انہیں محض روایتی ہونے سے بچا لیا۔ مثلاً یہ اشعار دیکھیں، اٹھتی جوانی عزو مناسب سانولی رنگت ہائے ستم، آنکھیں رسیلی باتیں بھولی چال قیامت ہائے ستم، کالی کالی وہ گھٹائیں وہ پپیہوں کی پکار، دھیمی دھیمی وہ پھوار، اب کے ساون بھی ہمارا یوں ہی رونے میں کٹا، کیا کہیں جن کے سوا، اف اف وہ ہتھیلی سے ان کا شرما کے چھپانا آنکھوں کا، برچھی کا ادا کی چل جانا اس تیر نگہ کا رہ جانا، وہ نرمی کج روشی کج کلہی کینہ وری دل بری عشوہ گری، کون گش کھا کے گرا کون موا پھر کے دیکھا نہ ذرا۔ خلاصہ، شاد کے کلام کے محاسن، ان کے تاریخی اور ادبی اہمیت اور ان کی شعری انفرادیت کے تعین میں درج ذیل نکات کو ذہن نشیں رکھنا ضروری ہے۔ شاد نے حسرت موہانی، جگر گونڈوی اور فانی بدایونی سے پہلے غزل کے وقار کو قائم رکھا۔
غزل کے مخالفین کی نکتہ چینیوں سے بے پرواہ ہو کر انہوں نے غزل میں اپنی انفرادیت قائم کی۔ شاد کے کہنہ مضامین ہی کو جلا نہیں بخشی بلکہ تازہ مضامین بھی خلق کیے۔ ان کے کلام میں متصوفانہ اور عارفانہ مضامین کے ساتھ حسن و عشق اور رندی و سرمستی کے مضامین کی بھی ایک کہکشاں ملتی ہے۔ ان کے جذبات محض نہیں ہیں بلکہ تفکر آمیز ہیں۔ حیات و کائنات کے جن تجربات کو انہوں نے ترجیح دی ہے ان میں تخیل کی وسعت ہے اور بصیرت کی چمک